اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، ہم نے کل آپ سے بات کی، ڈسکشن کی، آیتیں دیکھی ہم سب نے مل کر، تو اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بات ان لوگوں کی بتا رہے تھے، اس وقت کے لوگوں کی، لیکن لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے ہماری بات ہو رہی ہے بالکل، کیونکہ ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں، ہمارا ماحول بھی بالکل ایسا ہے، آج کا بھی سیناریو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ جو دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے، وہ وہی حرکتیں کرتے تھے جو شروع سے کرتے چلے آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ایگزیکٹلی جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہودی اور نصرانی جو تھے، وہ کہتے تھے آیت نمبر 111 میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہودی اور نصرانی صرف یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو آگ چھوئے گی چند دنوں کے لیے، زیادہ دن نہیں ان کو آگ چھوئے گی۔ ایگزیکٹلی یہی باتیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اور سامنے کوئی اور آ جاتا ہے، اہل حدیث والا اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ چار مسلک جو ہے وہ مل کے کہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں گے اور یہ نہیں جائیں گے۔ یعنی ان کی آپس میں چلتی ہی رہتی ہے، اہل حدیث والا کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور وہ یہ سب غلط دین پر چل رہے ہیں۔ یعنی ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ حنبلی، شافعی، حنفی، دیوبند، اہل حدیث، ان سب کے بھی بے شمار فرقے اندر بن چکے ہیں۔ تو یہی سب چیزیں وہ لوگ بھی کرتے تھے اور سب اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے۔ اللہ نے کلیئر فرما دیا آیت نمبر 112 میں کہ بلا ہاں، کون جنت میں جائے گا؟ اگر میں یہاں بریکٹ میں یہ لاؤں تو اللہ فرماتے ہیں من اسلم، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، یعنی جو اللہ کو سپریم اتھارٹی مانتا ہو۔ اور دیکھیں، اللہ کو سپریم اتھارٹی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ اگر آج کا سارا مسلمان ایک اللہ کے حکم پر چلتا نا تو اتنا ڈویژن نہیں ہوتا، اتنا ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، اتنے فرقے نہیں ہوتے۔ ایک کتاب پر چلنے والوں کے کبھی اتنے فرقے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کتاب آپ کو ایک ہی حکم دیتی ہے۔ ہمیشہ فرقے کب بنتے ہیں؟ جب اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ بقرہ میں اچھی طریقے سے سمجھا دیا۔ جب اپنے خود ساختہ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں، جب نبیوں کے نام سے جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، بالکل اس بات کو آپ کلیئر کر لیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو پوری سٹوری بتا دیتے ہیں کہ حق ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، یہ اپنا خود ساختہ دین بناتے ہیں، ان کے نفس پر یہ بات بھاری پڑتی ہے، اسی لیے وہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں۔ سیم یہی باتیں آج ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی نبیوں کے ناموں سے یہ جھوٹی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ایگزیکٹلی وہی ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے نہیں جنت ملے گی، تمہارے کہنے سے نہیں مل جائے گی۔ جنت ان کو ملے گی جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہو، یعنی اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر پراپر ایمان لاتا ہو۔ اس کے لیے دین وہ ہو جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، وہی دین ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہ اس کے لیے دلیل بنتی ہے اور نہ ہی دین بنتا ہوگا۔ وہ ہو محسن، اور وہ نیک بھی ہو، وہ اخلاق کا بھی اچھا ہو، وہ عمل بھی کر کے دکھاتا ہو۔ یہ نہیں کہ بڑا دیندار تو بنتا ہو لیکن اس کے گھر والے اس کی زبان سے پریشان ہوں۔ یہ نہیں کہ بڑا دیندار تو بنتا ہو لیکن اس کے آنے سے اس کے نوکروں میں خوف آ جاتا ہو۔ وہ دیندار تو بنتا ہو لیکن وہ لوگوں کی چیزیں کھا جاتا ہو۔ بھئی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم اخلاقیات سے گر کر کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا وجود لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ ہم کہیں ہوتے ہیں وہاں جا کے لوگ کہتے ہیں یہ چلا جائے تو سکون ہو، یہ مر جائے تو اچھا ہے۔ ایسی ایسی لوگ حرکتیں کرتے ہیں کہ لٹرلی میں تو دیکھتی ہوں لوگ اپنوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مر جائے تو ہماری زندگی سے سکون میں۔ استغفر اللہ، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ سوچو کہ انسان کتنا تھکا دیتا ہے سامنے والے کو کہ وہ یہ دعا مانگتا ہے۔ ایسا مجھے اور آپ کو بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو کلیئرلی بات بتا رہے ہیں کہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دو، اور نیکوکار بھی ہو، عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ بس اس کے لیے یہ اللہ کہہ دیں گے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی زندگی میں مشکلیں تو آتی ہیں، یہ زندگی ہے، اونچ نیچ تو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہو، آپ کی فیملی کی بانڈنگ اچھی ہو تو برا وقت بھی آتا ہے نا،
تو وہ بھی اچھے سے کٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے ہم سب کو، ٹھیک ہے نا، اگر ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو. اور اسی طرح مشکل وقت بھی آتا ہے، لیکن اللہ اس میں آپ کو سکون دیتے ہیں، اپنے ساتھ کا سکون دیتے ہیں. اگر آپ اللہ کے اصولوں پر چلتے رہے نا، تو سامنے والے کو لگے گا کہ آپ کے اوپر یہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کو لگے گا کہ یہ بہت آسانی سے نکل گیا، مجھے تو اس کا اتنا فیل بھی نہیں ہوتا. یہ ہے اللہ کے ایمان کی طاقت. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہ آیت بھی بڑی سمجھنے کی، آیت نمبر 113، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود، اور کہا یہودی نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر. وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں ہے. دیکھیں تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ یہود اور نصارہ ایک ہی ہیں. وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اب لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل الگ الگ لوگ ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو الزام ٹھہرا رہا ہے کہ یہ بالکل بھی صحیح دین پر نہیں ہے. نصارہ کسی بھی صحیح دین پر نہیں ہے، اور یہود کہہ رہا ہے کہ نصارہ نہیں ہے، اور نصارہ کہہ رہا ہے یہود نہیں ہے. سمجھ آئی؟ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کہ یہ بالکل ہمارے یہاں اسی طرح ہوتا ہے کہ جب الیکشن لڑنے ہوتے ہیں تو سارے یہ مسلک والے ایک ہو جاتے ہیں. جب پارلیمنٹ میں جانا ہوتا ہے تو سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. جب اور کوئی وقت آتا ہے، کوئی دوسرا بندہ آ جاتا ہے، کوئی اہل حدیث والا، تو یہ چار ایک ہو جاتے ہیں. لیکن لوگوں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے، ویسے الگ الگ ہیں، لڑائیاں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یوں بولا، انہوں نے یوں بولا، انہوں نے یوں بولا، یہ دوزخی ہیں، وہ دوزخی ہیں، ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھو، لڑائی ہے. لیکن یوں کچھ دیکھو تو ایک ہو جاتے ہیں ہنستے کھیلتے. ایسے یہی پولیٹیشنز ہیں، ویسے لڑائیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، لیکن جہاں کسی ایک کو گرانا ہو تو سب ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں سیناریو جو ہمارے پولیٹکس میں بھی ہے. مجھے تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ دین کو بھی انہوں نے پولیٹکس بنا لیا ہے. یہ اپنی جگہیں انجوائے کرتے ہیں، اپنے پیسے انجوائے کرتے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے. کرسچنز بتاتے ہیں، ہمارے فادرز بھی یہی کرتے ہیں. اب بوری بتاتے ہیں، میری فرینڈز ہیں وہ بتاتے ہیں، خیر بوری تو مسلمان ہی ہیں، لیکن وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ بڑوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے، کتابوں سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، قرآن سمجھنے نہیں دیتے ہیں. یعنی ہر ایک میں یہ پرابلم ہے کہ صرف بڑا ہی سمجھے گا، کیونکہ ان کو اپنی ٹھیکیداری بتانی ہوتی ہے نا. جیسے گاؤں میں ٹھیکیدار کسی غریب کے بچے کو پڑھنے نہیں دیتا نا، کیونکہ وہ پڑھے گا تو آواز اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس کو اپنا نوکر بنا کے رکھتا ہے. کبھی کوئی سکولز نہیں بناتا، کوئی کام نہیں کرتا. آپ دیکھ لو نا پولیٹیشنز کا بھی کیا ہے، اسکولوں پہ دھیان تھوڑی دیتے ہیں. یہ بلوچستان کے بڑے سردار یہ کبھی اسکولز پہ اور کسی چیز پہ دھیان دیتے ہیں؟ وہ چاہتے ہی ہمیشہ ان کے آگے جھکے رہے. آپ غور سے پڑھو، یہ پورا سوچا کرو، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیسے بڑے لوگ خدا بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی اپنے آپ کے ہاتھ سے پاور جانے نہیں دینا چاہتا، اور اسی میں یہ سارے دین کے بھی بڑے بیٹھے ہیں. سب نہیں مگر موسٹلی. تو اسی لیے آپ دیکھو کہ یہاں پر کیا بات آئی کہ ویسے یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے. اسی لیے جب آپ قرآن سے کوئی بات کرو اور سب آپ کو منع کرے نا کہ نہیں نہیں اس کو تو کوئی نہیں مانتا، اس کو تو کوئی نہیں مانتا، تو فکر نہیں کرو. یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے، یہ اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ کو ان کے چکر میں اصل دین سے نہیں ہٹنا. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اور اس پر ہم کو چلنا ہے. ٹھیک ہے، کذالک، اسی طرح قول الذین، کہا ان لوگوں نے. اچھا ایک اور پوائنٹ بھی نوٹڈ، وہ تھوڑا سا رہ گیا، کہ جو بات آئی کہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب. اب پوائنٹ کیا ہے کہ کافر نہیں تھے، وہم یتلون الکتاب، اور وہ تلاوت کرتے تھے کتاب کی، دونوں یہودی بھی اور نصارہ بھی اپنے زمانے کی اپنی کتاب کو پڑھتے تھے. مسلمان تھے، فرما بردار تھے، بالکل ہماری طرح، آج کل کے لوگوں کی طرح. لیکن ایگزیکٹلی یہی ٹائم تھا کہ اندر سے الگ الگ تھے، دین پر نہیں تھے. حالانکہ کتاب پڑھتے تھے، لیکن کیوں ایک نہیں تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی تھی.
کیونکہ یہ جھوٹی باتیں نبی کے نام سے پھیلاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا خود ساختہ دین بنا لیا تھا، اس لیے ایک نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کوئی کافر، کوئی بدھزم، کوئی بدھسٹ نہیں تھے، یہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے لوگ تھے، اور یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آگے دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر نہیں تھے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ قذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون، جو نہیں وہ جانتے تھے، مثل قولہم، وہ جو اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، انہی جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے تھے، یعنی جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، جو کتاب پڑھتے بھی نہیں تھے، وہ بھی یہ بات کرتے تھے، یعنی وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، سیم، جن کو کتاب کا بھی کوئی علم نہیں تھا، ان کے جیسی ہی باتیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی ان کے جیسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ فاللہ، بس اللہ، یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج لڑ رہے ہیں نا اللہ کی کتاب سے ہٹ کر، آپس میں انہوں نے جو بھی دین بنا لیا ہے خود ساختہ، کوئی اپنے آپ کو یہودی، نصرانی، حنفی، شافی، حنبلی، جو کچھ بھی کہتا جا رہا ہے، الگ الگ نام دے رہا ہے، اور اللہ کی کتاب پر نہیں چل رہا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ آج نہیں بتاؤ کہ یہ جنتی اور وہ دوزکی اور یہ شہید ہے اور فلانا نہیں ہے اور تم تو کافر ہو اور دوزک میں جاؤ گے اور یہ نہیں بتاؤ۔ آج تم فیصلہ نہیں کر سکتے، تم بڑے نہیں ہو، نہ میں بڑی ہوں، نہ میں کسی کو کچھ کہہ سکتی ہوں کہ دیکھو یہ اتنی ایسی حرکتیں کرتی تھی نا، آج اس کا انجام کیا ہوا، یہ میں نہیں کہہ سکتی کسی کو بھی۔ میں کسی کی بڑی نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ غلط تھی اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی زبانیں گندی طریقے سے نہ کھولا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم لڑ رہے ہو نا آج اور ایک دوسرے کو دوزکی کہہ رہے ہو نا، یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ ہم کو بھی بتا رہے ہیں، کوئی بھی آج فیصلہ نہیں کر سکتا فی ما کانو، اس معاملے میں جو تھے وہ فی یختلفون، اس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جس نے اللہ کو مان لیا نا، اللہ کی کتاب پر چلانا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت آتی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، یعنی کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے جو منع مساجد اللہ، وہ جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، یہ کہ وہ ذکر کرے اس میں، اسمہ، نام اس اللہ کا، یعنی اس اللہ کا نام اس مسجد میں، وہ کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو روکے لوگوں کو مسجد، اللہ کی مسجد سے، یہ کہ وہ ذکر کریں اس میں اللہ کا نام، وہ ذکر کریں اس سے روکے۔ یعنی یہ خاص کوئی اس میں اس زمانے میں لوگوں کو بیت اللہ میں جانے سے روکا جاتا تھا، یہ اس کی طرف، آیت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی فرماتے ہیں کہ کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، لوگوں کو روکے کہ وہ اللہ کی مسجد میں نہ جائے، کہ وہ وہاں پر صرف اللہ کا نام ہی ذکر کرتے ہیں نا، اور وسعیٰ فی خرابیہ، اور کوشش کرے اس کی خرابی کی، یعنی اس میں خرابہ کرنے کی کوشش کریں، ان کو جانے نہیں دے، روڑے اٹکائے۔ آج بھی آپ دیکھ لو نا کہ جو فرقہ واریت ہے، اگر اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے نا، کانٹیکس میں کیا آ رہا ہے کہ ویسے تو سب ایک ہو جاتے تھے اور یوں الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو دوزکی کہتے تھے، اور یہاں پر جو بات آئی کہ مسجدوں میں روکا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی تو مسجد میں روکا جاتا ہے نا کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے، اس کی تو ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بھئی امام کی جو بھی ہو، آپ کو کیا پتا آپ تو کتنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، امام ہے کیسا اندر سے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ آپ کی تو اپنی نماز ہے، آپ اپنی نماز پڑھ لو نا، آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ کس نے کہہ دیا؟ ہر انسان اپنی نماز پڑھتا ہے، اور نماز تو اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، آپ کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون صحیح ہے، آپ صحیح ہو؟ یہ تو وہی والی بات ہے نا جو پیچھے یہود اور نصارہ کرتے تھے کہ یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں۔ اللہ نے کہا میں فیصلہ کروں گا، تم آج فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہو۔ تو یہاں پر بھی یہ بات آئی کہ مسجدوں میں لوگوں کو روکو نہیں، وہاں تو صرف اللہ کا نام ہی بتایا جاتا ہے اور اس کی خرابی میں کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی اپنی الگ یہ مسجدیں بنا لی ہیں اور مسجدوں میں فساد مچاتے ہیں کہ ہماری مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ فلانے کی مسجد ہے، اس میں نہیں پڑھو، یوں پڑھو، پاؤں کھول کے پڑھو تو پاؤں بند کر کے پڑھو تو رفع دین نہ کرو۔ یعنی ہمارا ایک دوست ہے، وہ جب وہ بوری آغا خانی ہے شاید، تو اس کو جو تھا شوق ہے نماز پڑھنا، سیکھنا چاہتا تھا، تو جب بھی وہ سنیوں کی مسجدوں میں جاتا تھا تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ رفع دین وغیرہ کر کے پڑھتا ہے، تو وہ پاؤں کھول کے پڑھتا ہے، تو وہ اس کو دیکھتے تھے، انفیوں میں اگر چلا جاتا تھا وہ صحیح کرتے تھے، وہ اس کے پاس بیٹھتے نہیں تھے، ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ تو بوری ہے تو اس کے پاس نہیں بیٹھنا، لوگ یوں حرکتیں کرتے ہیں، یہ آپ ویلکم کرتے ہو لوگوں کو یا دور بھگاتے ہو اپنے دین سے؟ وہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو اس طریقے سے ہوتا ہے اور آپ بھی صحیح کر رہے ہو، لیکن تھوڑا سا یوں کر لو۔ نماز میں خشوع و خضوع ضروری ہے، پاؤں کھولنا، پاؤں بند کرنا، رفع دین کرنا نہیں کرنا، اللہ کو خشوع و خضوع چاہیے۔ بیسک چیزیں ضروری ہیں کہ اللہ اکبر کیا، آپ نے دعا پڑھی، جو ہے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے الحمدللہ پڑھا اور ایک سورت پڑھی، وہ سب کرتے ہیں، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، ایک یہ طریقہ بیسک ضروری ہے۔ باقی کیا کرتے ہو، رفع دین کرتے ہو نہیں کرتے ہو، وہ کوئی دین نہیں، دین اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا سمجھ کے نماز کو پڑھتے ہو، پراپر نماز پڑھتے ہو۔ پراپر نماز میں ہوتا ہے اس کے ایک ایک لفظ آپ کے اندر اتر رہا ہو۔ یہ اللہ نے رکھی کیوں ہے؟ اللہ کو ایسی گلاٹیاں تھوڑی چاہیے تھیں، اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں کہ تم 5 ٹائم اللہ سے کلوز ہوتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ سے رجوع کرتے ہو، پھر سے اپنی غلطیاں تمہیں نظر آتی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو تو شاید اپنا غرور تھوڑا نیچے آتا ہو، تمہاری تھوڑی میں ختم ہوتی ہو۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہے نماز کے لیے، اولئک یہی لوگ، ماں کانا نہیں ہے لوگ ان کے لیے، ان یدخلوا یہ کہ وہ داخل ہوں اس مسجد میں، الا خائفین نہیں ہے ان کے لیے کہ داخل ہو اس مسجد میں مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ انشاءاللہ یہ آدھی ہم نے سمجھی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آیت، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔